میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور سے۔ ہمارا ویڈیو چینل ہے لیگل ایڈیشن پی کے، اور نوجوان وکلا کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہمارے چینل پہ ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کو دیکھ سکیں۔ ہم نے کراس ایگزامینیشن کے کچھ لیکچر سٹارٹ کیے تھے، تو اس کے دوران کچھ دوستوں کی یہ رائے تھی یا یہ کمنٹس آئے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے تو ہم اسے لکھیں کیسے، عدالت میں اس کو داخل کیسے کریں۔ اس کو کہتے ہیں پلیڈنگ یا ڈرافٹنگ۔ ڈرافٹنگ تو آپ کوئی بھی چیز لکھوا رہے ہو تو اس کو ڈرافٹنگ کہیں گے، لیکن عدالتی زبان میں جب آپ عدالت میں کوئی درخواست، کوئی پٹیشن، کوئی سول ریویژن، کوئی اپیل، کوئی دعویٰ، کوئی درخواست ضمانت دائر کرتے ہیں تو اس قسم کے ڈاکومنٹس کو کہتے ہیں پلیڈنگز۔ آپ نے کیا پلیڈ کیا عدالت کے سامنے، کیا بتایا ہے اور عدالت سے کیا ریلیف مانگا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ پلیڈنگ کے بیسک کیا اصول ہیں، اور ہم اس کا پہلا ٹاپک لیں گے درخواست ضمانت۔ فوجداری میں جو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے درخواست ضمانت۔ اب درخواست ضمانت آپ نے دائر کرنی ہے تو اس میں آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ درخواست ضمانت کے لیے سب سے بیسک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے ایف آئی آر، یا آپ کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ دائر ہوئی ہوگی، یا آپ کے خلاف ریٹن کمپلینٹ دائر ہوگی، یا عدالت نے آپ کے وارنٹ نکالے ہوں گے نان اویلیبل۔ تو اس صورت میں ہم ایف آئی آر کو پہلے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو پھر آپ کے پاس درخواست ضمانت کس صورت میں آپ لکھیں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پری اریسٹ بیل ڈرافٹ کرنی ہے یا آفٹر اریسٹ بیل ڈرافٹ کرنی ہے۔ آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے، آپ کو پرچے کی کاپی مل گئی، ایف آئی آر مل گئی، تو اگر آپ گرفتار نہیں ہوئے تو آپ قبل از گرفتاری ضمانت لکھیں گے انڈر سیکشن 498 سی آر پی سی۔ اور اگر آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے بعد از گرفتاری یا پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی۔ یہ ہم ریفرنس کے طور پہ لکھ دیتے ہیں 497، ورنہ 497 میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اٹ از فار آفٹر اریسٹ بیل یا پری اریسٹ بیل۔ وہاں پر تو سمپل لکھا ہے 497 کی ورڈنگ ہے کہ بیل ان نان بیلیبل آفینسز۔ تو نان بیلیبل آفینس میں اگر آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آپ کس عدالت میں درخواست ضمانت دائر کر رہے ہیں۔ تو اس کا آپ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم نے کس عدالت میں درخواست ضمانت دائر کرنی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو جو ایف آئی آر میں سیکشنز لکھے ہوئے ہیں، دفعات لکھی ہوئی ہیں، جرائم لکھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ درخواست ضمانت کس عدالت میں دائر کرنی ہے۔ اگر تو صرف پی پی سی کے تعزیرات پاکستان کے سیکشنز ہیں تو پھر آپ کو 4 شیڈیول میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جرم قابل سماعت سیشن کورٹ ہیں، سیکشن 30 ہیں، یا مجسٹریٹ سیکشن 1 ہیں، یا 2 ہے، یا 3 ہے۔ تو اب تو 2 3 مجسٹریٹ نہیں ہوتے، مجسٹریٹ 1 کلاس ہی ہوتے ہیں، یا پھر ان میں سے بھی زیادہ تر ہوتے ہیں مجسٹریٹ سیکشن 30۔ اب مجسٹریٹ سیکشن 30 ہوتے تو مجسٹریٹ ہیں، لیکن ان کو ہر اس جرم کے اپنا سننے کا اختیار ہے جن کی سزا عمر قید ہو۔ لیکن اگر شیڈیول میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسکلوسیولی ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ، کہ صرف سیشن کورٹ نے ٹرائی کرنا ہے، جیسے اب 302 کا کیس ہے، زنا کا کیس ہے، تو ایسے جرائم ہیں جو صرف سیشن کورٹ ہی سماعت کر سکتا ہے، تو وہاں پر بیل اپلیکیشن آپ فرسٹ ٹائم دائر کریں گے سیشن کورٹ میں۔ اور اگر لکھا ہوا ہے کہ سیشن کورٹ اور مجسٹریٹ 1 کلاس،
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سیکشن 30 کے پاس بھی اس کو دائر کر سکتے ہیں. اگر لکھا ہوا ہے کہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ لیکن آگے اس کو ایکسکلوسیولی نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس کو عمر قید تک سزا ہے اگر اس کی تو پھر آپ دائر کریں گے سیکشن 30 کے پاس. بہرحال اگر اس کے ساتھ آپ کو اسپیشل اوفینسز لکھے ہوئے ہیں جیسے نیب کے اوفینسز ہیں تو پھر آپ اسپیشل کورٹ نیب میں دائر کریں گے. نیب میں تو بیل اپلیکیشن کی پروویژن نہیں ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں جائیں گے. اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لکھا ہوا ہے اس کے جرائم ہے اور ساتھ پی پی سی کے بھی جرائم ہے تو پھر اسپیشل کورٹ میں آپ دائر کریں گے. کیوں کہ اگر اسپیشل کورٹ کے جرائم ہیں تو اسپیشل کورٹ، اگر اسپیشل کورٹ کے ساتھ پی پی سی کے بھی اوفینسز ہیں تو پھر بھی اسپیشل کورٹ ٹرائی کرے گی. جیسے بینکنگ اوفینس ہیں اور ساتھ بینکنگ اوفینس لکھے ہوئے ہیں جرائم لیکن ساتھ پی پی سی کے بھی ہیں، جیسے اینٹی کرپشن کے ہیں جرائم لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ پی پی سی کے بھی ہیں تو وہ اینٹی کرپشن کورٹ میں، کسٹم کورٹ میں، بینکنگ اوفینس کورٹ میں، اسپیشل کورٹ میں آپ اس کو دائر کریں گے. تو یہ تو آگے جورسڈکشن آف کورٹ. پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ ہیڈنگ میں لکھیں گے جس کورٹ میں آپ دائر کر رہے ہیں. آنریبل سیشن کورٹ، آنریبل اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن، بعدالت جناب اسپیشل جج، انسداد دہشت گردی کورٹ. تو اس طرح پہلے تو اس کی ہیڈنگ آ گئی آپ کس عدالت میں دائر کریں. اس کے آپ نیچے لکھیں گے مجرم کا پورے کوائف، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قومیت، اس کی رہائش، اور آگے لکھیں گے اگر وہ گرفتار ہو گیا ہے تو حال مقیم یا حال مقید ڈسٹرکٹ جیل فلاں، کنفائنڈ ان ڈسٹرکٹ جیل فلاں یا فلاں جیل میں وہ بند ہے. اگر پری ارسٹ بیل ہے تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد لکھیں گے ورسز اسٹیٹ، اور پھر کچھ عدالتوں میں اب کمپلیننٹ کا بھی پارٹی بنانا پڑتا ہے ورسز اسٹیٹ اور نمبر 2 پہ کمپلیننٹ اور اس کی پورے کوائف. اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے کیس کے مقدمہ نمبر وغیرہ، مقدمہ نمبر کس ڈیٹ کو ہوا ہے، جرائم کیا ہیں، پھر ضلع کون سا ہے، تھانہ کون سا ہے اور ضلع کون سا ہے. یہ آپ تھوڑا سا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیزیں لکھیں. اس کے بعد پھر آپ نئی لائن میں ایز اے ہیڈنگ لکھیں گے بیل اپلیکیشن انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی، درخواست ضمانت قبل از گرفتاری زیر دفعہ 498 ضابطۂ فوج جاری. اس کے ساتھ 497 بھی لکھ دیں کیونکہ پرنسپلز تو پری ارسٹ کے وہی ہوتے ہیں جو 497 میں بیان کیے گئے ہیں. اگر آفٹر ارسٹ بیل ہے تو پھر آپ لکھیں گے کہ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری زیر دفعہ 497 سی آر پی سی، بیل اپلیکیشن انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی، یہ لکھ دیا. اس کے بعد آپ لکھیں گے ریسپیکٹفلی ایشوڈ یا ریسپیکٹفلی اسٹیٹڈ یا جناب سائل اسپازل اسکر. پہلے پیراگراف میں آپ نے ایف آئی آر کی کہانی لکھنی ہے، جو مقدمے کی آپ کے خلاف درج ہوا ہے اس کی مختصر کہانی لکھنی ہے اور آخر میں لکھنا ہے کہ یہ الزام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے. All these allegations are false and incorrect. اس کے بعد آپ ایف آئی آر کی کاپی لگا دیں کہ کاپی آف دا ایف آئی آر از اٹیچ ود فلاں فلاں. سیکنڈ میں آپ لکھیں گے اپنی تمام گراؤنڈز لکھیں گے کہ کیوں آپ کے خلاف مقدمہ بنایا گیا ہے. سائل کے خلاف مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے، ایف آئی آر کی کہانی جھوٹی اور بے بنیاد ہے، کمپلیننٹ نے ان کو بددیانتی سے اور دشمنی کی بنا پر مقدمے میں ملوث کیا ہے، سائل جو ہے وہ جیل میں اب مقید ہے اور اس کی مزید تفتیش کے لیے ضرورت نہ ہے، اور وہ جیل میں ہے تو اس لیے وہ گمان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک پلی ہے کہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، مجھے کیوں ملوث کیا دشمنی سے، اور میں تو وہاں موجود نہیں تھا، میرے پاس تو یہ ثبوت ہے، میں تو ان دنوں میں جیل میں تھا کسی اور مقدمے میں، یا میں ہسپتال میں تھا اور یہ ہسپتال کا ریکارڈ میں نے لگا دیا، یا میں ملک سے باہر تھا اور یہ میرا ثبوت ہے پاسپورٹ کا، یا میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا کسی اور جگہ. اسے کہتے ہیں پلی آف ایلیبائی، کہ آپ کسی اور جگہ موجود تھے. تو اپنی تمام وجوہات، تمام معروضات، گراؤنڈز آپ اس میں بیان کریں گے. آخر میں پھر آپ لکھیں گے پریئر کہ ان دا ابو مینشنڈ سرکمسٹانسز پٹیشنر میں بی الاؤڈ بیل، یا اندرین بالا مندرجہ بالا معروضات کی روشنی میں استدعا ہے کہ سائل کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری یا
قبل از گرفتاری منظور فرمائی جائے۔ آگے نیچے آ جائے گا عرضے، ملزم کا نام ولدیت بذریعہ لیفٹ سائڈ پہ بذریعہ کونسل، اور نیچے 1 وکیل ہیں، 2 وکیل ہیں، 6 وکیل ہیں، ان کے نام آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور اس میں اہم ہے، وہ یہ کہ آپ کو نوٹ دینا پڑتا ہے۔ ہائی کورٹ میں تو آپ کو جہاں اپنے عرضے لکھا نیچے سب سے لاسٹ میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ اس سے پہلے درخواست ضمانت دائر کی تھی اور مورخہ فلاں کو اس کا نمبر لکھیں گے ہائی کورٹ میں، اور یہ خارج ہو گئی۔ یا لوور کورٹ میں آپ جب ٹائٹل دیتے ہیں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری یا بعد از گرفتاری، زیر دفعہ 497 ہے، اس کے نیچے آپ انڈر لائن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے دکھتے ہیں نوٹ کہ اس سے قبل سائل نے مورخہ فلاں کو درخواست ضمانت دائر کی تھی جو مورخہ فلاں کو خارج ہو گئی، یا اس سے قبل سائل نے کوئی درخواست ضمانت عدالت جناب میں یا کسی بھی اور عدالت میں دائر نہ کی۔ تو یہ آپ کو ایک تصدیق لکھنی پڑتی ہے۔ ہائی کورٹ میں دائر کر رہے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ تصدیق لکھیں گے، اور نیچے ایڈوکیٹ اپنے سائن کرے گا کہ مجھے میرے موکل نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس سے پہلے اس قسم کی کوئی درخواست ضمانت دائر نہیں ہوئی۔ اور اگر لوور کورٹ میں دے رہے ہیں تو پھر درخواست ضمانت کے نیچے نوٹ دیتے ہیں آپ کو، اور وہاں پر سائن نہیں ہوتے وکیل کے۔ تو یہ تو ہو گئے گراؤنڈز درخواست ضمانت کے، کیسے درخواست ضمانت دائر کرنی ہے، کس عدالت میں کرنی ہے، اور پھر ہم اس سے آگے پھر اس کا کیس، اس سے متعلق کیس لا اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ اگر کسی ایسے موضوعات پر چاہتے ہیں کہ ہم لیکچر تیار کریں تو آپ کمنٹس میں ہمیں مشورہ دیں کہ آپ کن کن موضوعات پر، ٹاپکس پر آپ لیکچرز چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔